قبر کے اندر سے کسی نے کہا کہ تمہارا ایک دفعہ استغفار کہنا میری پوری زندگی سے بہتر ہے، اور استغفار کو پڑھنے سے سمندر میں آیا ہوا طوفان بھی تھم گیا۔ جی ہاں، آج اس ویڈیو میں آپ کو دو ایسے معجزاتی واقعات سنانے والی ہوں جس کو سن کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی شاکڈ ہو جائیں گے اور آپ کا دل بھی یہ کہہ اٹھے گا کہ سبحان اللہ۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از می وریشا آفیشیل، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کو دو ایسے معجزاتی قصے سنانے والی ہوں جو کہ 1400 سال پرانے ہیں، لیکن آج بھی اگر آپ لوگ ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو آج آپ ان واقعات کے تھرو اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں۔ پہلا واقعہ جو ہے وہ حضرت عثمان سوری کے بارے میں ہے، جو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک قبر سے بہت ہی تیز روشنی آئی، جس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں ہلکے قدموں سے قبر کے پاس گیا اور میں دیکھتا ہوں کہ قبر سے آواز آئی کہ اے سفیان رک جاؤ۔ میں ڈر گیا اور میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو قبر سے آواز آئی کہ میں قبر میں رہنے والا ہوں، مجھے مرے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ سفیان، دنیا والوں کو جا کر بتاؤ کہ تمہارا ایک استغفار کہنا ہماری پوری زندگی کو بدل سکتا ہے، ہماری پوری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب دنیا میں تھا تو میں بہت زیادہ گنہگار تھا، بہت زیادہ میں گناہ کرتا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے مرنے کے بعد ہی میرا جو عذاب تھا وہ سٹارٹ ہو گیا۔ 3 سال سے میں لگاتار مجھے عذاب ہو رہا تھا میرے گناہوں کی وجہ سے۔ ایک دن میری بیٹی میری قبر پر آئی، اس نے رو کر بولا، صرف ایک کلمہ بولا۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس ایک کلمے نے میری لائف کو چینج کر دیا۔ میری جو قبر کی منزل تھی اس کو چینج کر دیا۔ میری جو قبر ہے، مجھ سے عذاب والے فرشتے مجھ سے دور ہٹا لیے گئے اور میری جو قبر ہے وہ جنت کا ایک باغ بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے کہ اگر ایک استغفار کہنا اس بندے کے لیے اتنا لائف چینجنگ ہو سکتا ہے کہ جو اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں، تو یہ ہمارے لیے کتنا بینیفیشل ہے۔ جسٹ امیجن، یعنی کہ استغفار صرف آپ کی اس دنیا میں مدد نہیں کرتا، وہ اس دنیا میں مدد کرتا ہے جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا آپ ان لوگوں کے لیے بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے، ان کو بخشوا سکتا ہے جو اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں کشتی میں سوار تھا اور اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس کی لہریں اتنی اونچی تھی کہ جتنا پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے اتنی اونچی اس کی لہریں ہو گئی۔ سب لوگ جو مسافر تھے بہت زیادہ گھبرا گئے اور انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ چیخو پکار کرنا شروع کر دی، اور کچھ جو ہے وہ رونا سٹارٹ ہو گئے، اور کچھ مسافر نے پہلا کلمہ جو ہے کلمہ طیبہ جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں صرف ایک بات آئی کہ مارنے والے سے، ڈبونے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ میں نے اونچی آواز میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ کہنا سٹارٹ کر دیا۔ مجھے دیکھتے ہی باقی مسافروں نے بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے 100 دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ اچانک ہی سمندر پرسکون ہو گیا، طوفان جو ہے وہ تھم گیا، اور اتنی اونچی اونچی جو لہریں تھیں وہ بھی بالکل ڈاؤن ہو گئی، جسٹ بیکاز آف استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ نے ہماری لائف کو چینج کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو استغفر اللہ اگر کوئی بندہ ان کلمات کو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اگر وہ میدان جنگ سے بھی بھاگ کر آیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تب بھی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کیا آپ لوگ کی زندگی میں مشکلات نہیں ہیں؟ تو کیا آپ لوگ بھی اسی طوفانوں سے گزر رہے ہیں؟ کون کون سے طوفان ہیں آپ کی زندگی میں؟ اولاد کا، بیماری کا، مال کا، یا پھر اس سے بھی بڑی بڑی مشکلیں ہیں؟ اگر آپ کی زندگی میں بھی طوفان ہے، آپ بھی کسی دوسرے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، تو جسٹ ایک رسی کو تھام لیجیے، اور وہ ہے استغفر اللہ کی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں پر عذاب نہیں نازل فرماتا جو مجھ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی کہ استغفار ایک تو آپ کی مشکلوں سے آسانی کے لیے ہوتا ہے، استغفار آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، استغفار آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے، اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے آنسو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے جتنی مرتبہ توبہ کرے گا، مجھ سے جتنی مرتبہ معافی مانگے گا، میں اتنی دفعہ اس کو معاف کر دوں گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ ان 2 سٹوریز کے بعد آپ کے دل میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔ ڈیلی زیادہ نہیں تو 100 تسبیح، 100 مرتبہ جو ہے استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جسٹ یہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ پڑھ لیں، نہیں تو پورا پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو ڈیلی 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد اپنی لائف میں چینجز دیکھیں، اپنی لائف میں میریکلز دیکھیں، اپنی لائف میں معجزات دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی لائف کو چینج کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے 3 دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی قبر روشن ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کا طوفان تھم جائے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور لاسٹ موسٹ امپورٹنٹ بات، استغفار کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجیے۔ ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔